اب یہاں سے مجھے ان اعتراضات کو بھی رفع کرنا ہے جو اسلام کے چہرے پر لوگ ڈال کر رکھے ہوئے ہیں یا گرد و غبار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تلواروں کا دین ہے، زور زبردستی کی گئی، جہاد کیا گیا اور لوگوں کو مارا گیا، پھر اسلام پھیلایا گیا۔ میں آپ سے ہی سوال کروں گا، یا ہمارے وہ غیر مسلم جن کو اس طرح کی خلش ہو وہ بھی سنیں اور پھر آپ خود اپنے دل سے جواب دیں کہ حالات جب اس طرح کے آئیں تو آپ اس مقام پر لوگوں کے لیے کیا مشورہ دیں گے۔ میں چند تھوڑی باتوں کے بعد ان تمام چیزوں کو عرض کرتا ہوں۔ بات در حقیقت یوں تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لے کر یہ تشریف لائے اور دین کو مکمل اللہ نے آپ پر فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے اعلان فرمایا جھوٹے خداؤں کی پرستش نہ کرو، جن کو تم نے ہاتھوں سے بنایا ان کی پوجا نہ کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو۔ یہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہے، کیا اس میں کوئی غلط ہے؟ انسان کو اس بات کا یقین دلانا کہ تم جس کے پیچھے لگے ہوئے ہو وہ تمہارا خالق نہیں ہے، تم اس کو پیدا کر رہے ہو، تم اس کو بنا رہے ہو، تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو پھر اس کے پاس عبادتیں کیسے کرتے ہو؟ جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں اس کائنات میں بسایا ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو مشن تھا۔ اب مکہ مکرمہ میں مشرکین جو تھے، یعنی جو شرک کرتے تھے، یعنی ایک اللہ کو نہیں ماننا چاہتے تھے، ہزار ان کو تبلیغ دعوت دینے کے بعد بھی، تو یہ جتنے دشمنی میں تھے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے جو ایمان لائے ہوئے ساتھی تھے ان کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی گھٹنا ہوتی تھی، کہیں کسی صحابی کو پکڑا، سارے لوگوں نے مل کے مارا، کیونکہ غریب تھے صحابہ۔ 13 سال تک یہ مصیبتیں برداشت کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، لیکن مجھے آپ بتا نہیں سکتے ان 13 سالوں میں کبھی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اصحاب کو لے کر کے جنگ کا اعلان کیا ہو، 13 سال تک نہیں کیا۔ تو یہ مکی دور جو تھا وہ برداشت کرنے کا دور تھا، تحمل کا دور تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا ان لوگوں نے، مکہ والوں نے؟ سوشل بائیکاٹ کیا اور آپ کے اصحاب کو آپ کے سامنے مارا، قید کیا، شہید بھی کیا۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں ہی شہید ہو چکے تھے ابتدائی اسلام میں، جن کو مکہ کے کفار نے بنا کسی جرم کے مار دیا تھا۔ اب یہ تمام ظلم و ستم ہوئے، اللہ کا حکم ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے آئے، مائیگریٹ کیا۔ یہ مائیگریشن اسلام میں ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ تم جہاں کہیں ہو مدینہ ہجرت کر کے آ جاؤ۔ مدینہ طیبہ چونکہ مکہ کی طرح نہیں تھا، وہاں کے لوگ نرم دل کے تھے، نرم طبیعت کے تھے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اب مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام میں کوئی دقت نہیں تھی، علل اعلان آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی 70 سے زیادہ لوگ اسلام لا چکے تھے۔ کہاں پہ؟ مدینہ طیبہ۔ اب امن و امان کا ماحول قائم ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جاتے ہی مسجد بھی بنائی اور صحابہ اکرام کو بسایا، عقد مواخات قائم کیا، یعنی بھائی چارگی قائم کی انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ یہ سب حالات تو مکہ والوں کو پہنچ ہی رہے تھے۔ اب وہ جل بھن گئے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے یہ صحیح سلامت نکل گئے، ہم ان کو مار نہیں سکے، اور مدینے میں جا کر کے یہ بس گئے ہیں اور کھلم کھلا ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر مکہ والوں کی یہ جو جلن تھی، جو حسد تھی، ان کو کچھ نہ کچھ کرائم کرنے پر ابھار رہی تھی، اور ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تلاشی کے لیے راستے میں ہی کتنی مرتبہ کتنے لوگوں کو لگایا، پھر جب حضور مدینے پہنچ گئے، حالات سازگار ہو گئے، تب بھی مکہ کے ڈاکو تھوڑے تھوڑے سے تعداد میں آتے، مدینے کے آس پاس جہاں کہیں صحابہ ان کو ملتے ان کو مار دیتے تھے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ امن و امان میں خلل ڈالنے والے کو آپ برداشت کریں گے؟ آج ہمارے ہندوستان کے بارڈر کے ارد گرد بھی اگر کوئی دوسری کنٹری کا نظر آئے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کو پکڑ کے گرفتار نہیں کرتے؟
ارے مچھیرے جو سمندروں میں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں بارڈر کراس کریں، لیکن مدینے میں کنٹینیو 1 سال تک وہ شب خون مارتے رہے، راتوں کو آتے تھے، کبھی باغیچوں میں درخت جلا دیا کھجوروں کے، اور صحابہ جو کام پر ہیں ان کو مار دیا، یہ سب حالات ہونے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 1 سال تک مکمل برداشت فرمایا۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار صحابہ کے سردار تھے، یہ مدینہ طیبہ سے مکہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے، طواف کر رہے تھے۔ ابو جہل آیا اور کہا کہ تم جو ہے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دے کر کے رکھے ہو مدینے میں، تو تم کیا سوچتے ہو کہ ہم تم کو کھلے عام ایسی طواف کرنے دے دیں گے؟ تم ہمارے دشمنوں کو پناہ دیے ہوئے ہو اور تم یہاں آ کر کے مکہ میں طواف کر رہے ہو امن کے ساتھ، کیا ہم تم کو طواف کرنے دے دیں گے؟ حضرت سعد بن معاذ نے اس کی دکھتی رگ ایک پکڑ لی تھی۔ کیا یہی سبب بنا جنگ بدر کا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شروع میں باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے اس نے کہا اے ابو جہل روکنا ہے تو روک کے دکھا مجھے طواف، میرا طواف روکتا ہے اور تو مجھے مکہ سے دور کرتا ہے تو پھر میں ایسی چیز سے تم لوگوں کو روکوں گا جو تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ پورے مکہ والوں کی تجارت کا جو راستہ تھا ملک شام، وہ مدینہ ہو کے ہی گزرتا تھا، مین سپاٹ پر تھے مدینے والے، اور اگر انہوں نے راستہ روک دیا تو مکہ کی ساری تجارت ختم ہو جائے گی، نہ ملک شام کا کوئی قافلہ ادھر آئے گا، نہ مکہ والے اپنی تجارت کے لیے ملک شام جائیں گے۔ تو یہ مین شاہراہ پر اگر صحابہ مدینہ طیبہ سے نکل کر راستہ روک لے، ابو جہل کو انہوں نے یہ جو دھمکی دی وہ خاموش ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ اب بات اتنی بڑھ گئی کہ ابو جہل سب کو ورغلانے لگا کہ اب تو وہ ہمارے راستے کو بھی روکنے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ یہ کہہ کر کے آ گئے تو ان کے دلوں میں یہ کھلبلی مچ گئی کہ کیا حقیقت میں مسلمان ہمارا راستہ روکیں گے؟ مٹھی بھر جماعت ہے یہ۔ اور ہوا بھی کہ غیظ و غضب میں انہوں نے 10-12 لوگوں کو بھیجا ادھر ادھر کچھ شبخون مارنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے 10-12 صحابہ کو بھیجا کہ اگر اس طرح سے کہیں وہ پھٹکتے ہوئے دکھیں تو ان کو ان کا راستہ دکھا دینا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس میں، تو یہ گئے باہر، تو حضرمی نام کا ایک شخص جو مکہ کا تھا گرفتار ہو گیا، اس کو قتل بھی کر دیا انہوں نے۔ اب یہاں سے آگ بھڑک گئی مکہ والوں کی، حالانکہ چھیڑ رہے کون تھے؟ مکہ والے چھیڑ رہے، کنٹینیو 13 سال وہاں ستائے، اور جب ہجرت کر کے مدینے آئے یہاں پر بھی چین سے رہنے نہیں دیتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ناگزیر ہو گیا ہے، ان کو سبق سکھانا ضروری ہے، ورنہ یہ امن کے ساتھ چین و سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے۔ کیا کریں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی ہی ایک خبر پہنچ گئی مکہ میں، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نہیں تھے۔ ابو سفیان جو ہے اس زمانے میں کافروں کے سردار، اور ان کو قافلے کا سردار بنا کر کے ملک شام تجارت کے لیے مکہ والوں نے بھیجا اور کہا حضرمی کا ہم انتقام لے کر کے رہیں گے جو محمد کے ساتھیوں نے قتل کیا، لہٰذا پورے مکہ والے اپنے سامان تجارت جو کچھ بھی ہے سب لگا دو، اتنا نفع کما کر کے آؤں گا ملک شام سے کہ اس نفع سے ہم جنگ لڑیں گے، ایک بہت بھاری بھرکم جنگ، اتنی کہ وہ ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے۔ پورے مکہ والوں میں جوش آیا، سارا مال لا کر کے لگا دیے، اور وہ سارا مال لے کر کے قافلہ کہاں چلا؟ ملک شام۔ اور افواہ پھیل گئی مکہ میں، ابو سفیان تجارت بھی کر چکا اور ساری نفع بھی کما چکا، واپس آنے کے وقت خامخواہ جو ہے ایک بات پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مکہ والوں کے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو ابو جہل نے سارے لوگوں کو ورغلایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں اپنا مال تجارت بچانا ضروری ہے۔ ابو سفیان کو بھی خبر ہو گئی تھی ملک شام سے جو نکلا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی میرے قافلے کی طاق میں بیٹھے، گھات لگا کر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس نے قاصد بھی بھیجا تھا مکہ والوں کے کہ اپنا مال تجارت بچانے کے لیے سب لوگ نکل کے آؤ، پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ۔ وہ لوگ 1000 کی تعداد میں وہاں سے نکلے۔ مکہ میں کوئی باقی نہیں تھا، ابو لہب صرف رہ گیا تھا۔
باقی سارے جتنے سرداران قریش ہیں سب کے سب نکلے تھے۔ اب نکل کر کے وہ سارے لوگ آئے، ابھی زیادہ دور مکہ سے نہیں نکلے تھے کہ ابو سفیان نے وہ مدینے کا راستہ چینج کر کے ساحلی راستوں سے اپنے قافلے کو گزارا اور مکہ تک پہنچ گیا۔ قافلہ صحیح سلامت پہنچ گیا، نہ مال لٹا، نہ حملہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ ابو سفیان نے کہا ہم مال تجارت کو بچانے کے لیے نکل رہے تھے مکہ سے، اب ضرورت نہیں ہے، چلو واپس جاؤ۔ اب میں آتا ہوں ان اعتراضات پر جو میں نے شروع میں کہا تھا۔ نان مسلم، غیر مسلم یا کوئی بھی ملحد ایتھسٹ اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ جہاد کوئی ایک سخت قسم کا حکم ہے اسلام میں، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تیرے گھر کے آس پاس اگر تجھے 13 سال پریشان کر دیا جائے اور لوٹ مار مچائی جائے، تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے، تب تم کیا ایکشن لوگے؟ کیا کوئی ایکشن نہیں لوگے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے 13 سال جو برداشت کیا مکہ میں، وہ کیوں نہیں بتاتے آج؟ وہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ 13 سال تک مکہ میں کبھی حضور نے حملہ کیا؟ ہر چیز برداشت کی۔ 3 سال تک تم نے بائیکاٹ کر کے رکھا تھا میرے آقا کا، چمڑے کھائے ہیں، پتے کھائے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی غم میں ماں خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ اٹھائے وہاں پر غموں کے، اور اتنے دنوں میں کبھی پلٹ کر کے حملہ نہیں فرمایا، اور مدینہ آنے کے بعد اب بھی تم سکون سے نہیں رہنے دو گے؟ شب خون مارنے کے لیے 10 12 کے جتھے بھیجو گے، درخت جلا کر کے جائیں گے، نہتے صحابہ کو مار کے جائیں گے، تب بھی ہم ڈیفنس نہیں کریں گے؟ تب بھی ہم ڈیفنس نہیں کریں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفنس کیا، اسی کا نام جہاد ہے، اور میں کہتا ہوں اس طرح کا حق پوری دنیا میں ہر انسان کو حاصل ہونا چاہیے۔ کیا نہیں حاصل ہے؟ ہر ملک کو یہ پاور حاصل ہے۔ یہ ظالم پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں میڈیا، دجالی میڈیا، جہاد 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 نام سے۔ جہاد کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ جہاد کوئی ناپاک نام ہے؟ جہاد اسلام کا ایک پوتر لفظ ہے، مقدس ورڈ ہے، اور اسی ورڈ کو اگر تم سمجھو گے تو ہم بھی اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں گے۔ جو ہمارے ملک کی طرف اور اس کی ساکھ کو، اس کی سالمیت کو خطرہ بنے، ہم اس کے ساتھ لڑیں گے۔ یہی ہے جہاد۔ جو ہے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کرنے کا نام نہیں۔ جہاد یہ نہیں ہے کہ بم باندھ کر کے مجمع میں جا کر ناحق بچوں کو، عورتوں کو اڑا دیں۔ اگر کوئی اس طرح کی بدنامی کر رہا ہے جہاد کی، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ میں نہیں مانتا کہ ایسا کوئی جہاد ہوتا ہے کہ بم باندھ کر کے پبلک ایریے میں آ کر کے کوئی اڑا دیا، اس کا نام جہاد ہے۔ جہاد یہ نہیں ہے۔ جہاد ہمیں جو اس کی تعلیمات ہیں، میں دعوت دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ پہلے پڑھو اسلام کو، پھر بولو۔ صرف میڈیا میں بیٹھ کر کے بھونکنے کا مطلب ایجوکیشن نہیں کہتے اس کو، اور اکثر تو جاہل لوگوں کو لا کر کے اینکر بنایا گیا، بیٹھایا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہوتا کیا ہے اسلام، قرآن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تم کیا جانو؟ جہالت میں پوری زندگی گزر گئی۔ ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ، بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے جنہوں نے تعلیم میں اپنی پوری عمر کھپا دی ہے، انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے۔ گاندھی جی نے خود کہا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی سیرت پڑھ کر کے، کیا یہ تاریخ میں موجود نہیں ہے؟ بڑے بڑے، میں وہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا، نان مسلم رائٹرز ہیں، مفکرین ہیں، دانشور ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پوری دنیا میں کیسے امن آ سکتا ہے۔ ہم کوئی آتنکواد، دہشت گرد، اس طرح کے الفاظ کو جانتے تک نہیں۔ اسلاموفوبیا تم لا رہے ہو آج، ٹھیک ہے، پروپیگنڈا یہی آج چل رہا ہے جو مکہ والوں نے حسد میں کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا تھا، شاعر کہا تھا، ساحر کہا تھا، مجنوں کہا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہی چیزیں تو آج یہ بھی کر رہے ہیں نا، پھیلا رہے ہیں۔ لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے کہوں گا، 1000 پروپیگنڈا پھیلائیں، تم جواب کیسے دے سکتے ہو؟ انہی اخلاق رسول کے ذریعے سے۔ میرے آقا نے کیسے جواب دیا تھا؟ اپنے وہ پیارے اخلاق سے جو ہر ایک کا دل موہ لیتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، نوجوان، بچے، عورتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف آئیں۔ دنیا کو آج بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کون تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا شفیق تھا، کتنا رفیق تھا، کتنے نرم تھے، وہ آج بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ اپنے اخلاق سے بتا سکتے ہیں۔
آج آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے پوری دنیا کو اس پورے پروپیگنڈے کے خلاف کھڑے ہو کر کے اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام واہیات اور خرافات اور ان کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں سے محفوظ فرمائے۔